السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم بات کریں گے اپنی قوم کے بارے میں۔ مجھے تو میری قوم کے بارے میں بات کرنا پسند ہے۔ کسی اور کو کیا پسند ہے کیا پسند نہیں ہے مجھے نہیں پتا۔ میں تو چاہتا ہوں کہ میری قوم ایک ہو جائے اور طاقتور ہو جائے، ایجوکیٹ ہو جائے، ہر چیز میں سکشم رہے۔ مجھے بس اپنے لوگوں کی پرواہ جو آج بے عزت ہو رہے ہیں پوری دنیا میں۔ میں اتنا تو کچھ کر نہیں سکتا، میں زیادہ کچھ تو کر نہیں سکتا، نہ تو میرے پاس کوئی پیسہ ہے، ٹھیک ہے، نہ میں اتنا طاقتور ہوں، لیکن ہاں میں جو کر سکتا ہوں وہ تو کروں گا۔ خالی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے تو بیٹھ نہیں سکتا۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ایک وقت تھا جب دنیا میں مسلمان سب سے آگے تھے۔ سائنس، ٹیکنالوجی، آرٹ، بزنس، ہر فیلڈ میں ہمارے بزرگوں کا دبدبہ تھا۔ لیکن آج ہم کہاں ہیں؟ ہم سب سے پیچھے کیوں چلے گئے یار؟ اور سب سے بڑا سوال، کیا ہم دوبارہ ترقی کر سکتے ہیں؟ ہاں بالکل کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ہمیں کچھ ٹھوس قدم اٹھانے ہوں گے۔ تو میرے بھائی چلیے چلتے ہیں اور جانتے ہیں کہ مسلمان پھر سے ترقی کیسے کر سکتے ہیں۔ اگر ہمیں پھر سے اٹھنا ہے تو سب سے پہلے ہمیں تعلیم کو اپنی زندگی کا سب سے بڑا حصہ بنانا ہی ہوگا۔ ویسے تو پوری دنیا میں مسلمان تعلیم یافتہ ہیں، اچھے ایجوکیشن میں سب سے اچھے نہیں ہیں تو سب سے پیچھے بھی نہیں ہیں، لیکن اپنی ایشیا جو جیسے انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، افغانستان، یہ جو ایشیائی کنٹری ہے نا کچھ، ان میں ایجوکیشن کا ریٹ مسلمانوں میں بہت زیادہ ڈاؤن ہے۔ تو اور ہم رہتے بھی یہیں ہیں تو ہمیں اپنے آپ سے یہیں پہ مطلب رکھنا ہے۔ اب ہم سعودی میں تو رہتے نہیں ہیں، انڈونیشیا میں تو رہتے نہیں ہیں کہ وہاں سے ہم، لیکن ہمیں اپنے انڈیا اور انڈیا کے آس پاس جو ملک ہیں ان میں ہمیں دلچسپی ہے، ہم انہی کی بات کریں گے۔ تو ہمیں اپنی لائف میں ایجوکیشن کو سب سے اہم حصہ بنانا ہی ہوگا۔ جب مسلمانوں نے علم کو اپنایا تو مسلم قوم میں ابن سینا، البریونی اور الخواجہ رزمی جیسے لوگ پیدا ہوئے، لیکن آج ہماری قوم میں تعلیم کی اہمیت گھٹتی جا رہی ہے۔ ہمیں صرف دینی تعلیم ہی نہیں یار، بلکہ سائنس، ٹیکنالوجی، بزنس اور ماڈرن ایجوکیشن میں بھی آگے آنا ہوگا۔ اور اس کے علاوہ ایک اور بات ہے، ہماری سب سے بڑی کمزوری کیا ہے؟ ہماری آپسی فوٹ۔ ہم نے جات پات، فرقوں اور چھوٹے چھوٹے مسلوں میں الجھ کر اپنی طاقت کو کھو دیا ہے، جبکہ ہمارا قرآن صاف کہتا ہے، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں مت بٹو۔ یہ قرآن میں لکھا ہے سورہ آل عمران میں، آیت نمبر 103 میں۔ تو جب تک ہم آپسی نفرتیں ختم نہیں کریں گے تب تک آگے نہیں بڑھ سکتے۔ ہمیں اپنی امت کو جوڑنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے، ہمیں ہر ایک کی ذمہ داری ہے یہ۔ اگر ہر کوئی اپنی باری آنے کے انتظار میں رہے گا نا تو باری تو سب کی آئے گی، لیکن اس کو بچانے کے لیے کوئی بچے گا نہیں، ٹھیک ہے۔ آج کی دنیا میں طاقتور وہی ہے جو ترقی کر رہا ہے، پیسہ کما رہا ہے، بزنس میں آگے۔ آج کی دنیا میں ترقی کا سب سے بڑا ہتھیار ہے اکنامک پاور۔ جس کے پاس دولت ہے وہی دنیا کی سیاست اور میڈیا پر راج کرتا ہے، لیکن افسوس ہم اپنی اکنامی کو مضبوط کرنے کے بجائے دوسروں پر نربھر ہو گئے۔ ہمیں اپنے بزنس، اسٹارٹ اپ اور حلال انویسٹمنٹ کو بڑھاوا دینا چاہیے۔ اگر مسلمان چھوٹی سے چھوٹی اسکل سیکھ کر اپنا کاروبار شروع کریں تو ہماری قوم کبھی غریب نہیں رہے گی۔ آج کی دنیا میں طاقت صرف ہتھیاروں سے نہیں بلکہ ٹیکنالوجی سے اور میڈیا سے آتی ہے، لیکن افسوس ہم اپنے نیریٹو کو خود کنٹرول کرنے کے بجائے دوسروں کے کنٹرول میں چلے گئے ہیں۔ ہمیں سوشل میڈیا، یوٹیوب، بلاگز اور ڈیجیٹل میڈیا میں اپنی موجودگی بڑھانی چاہیے تاکہ ہماری آواز صحیح طریقے سے لوگوں تک پہنچے
جو لوگ ہمارے بارے میں بھرم پھیلاتے ہیں، ہماری قوم کو بدنام کرتے ہیں، ہمیں ان سب چیزوں کا استعمال کر کے اس کو روکنا چاہیے اور کم کرنا چاہیے۔ آج دنیا بھر میں اسلام کو لے کر کئی غلط فہمیاں پھیلائی جا رہی ہیں، لیکن اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ وجہ ہم خود ہیں۔ اگر ہم اپنے اعمال کو، کردار کو سدھار لیں تو کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی، کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ ہمیں اپنے نیتک مولیوں کو اتنا مضبوط کرنا ہوگا کہ لوگ ہمیں دیکھ کر ہی اسلام کی خوبصورتی کو اور مضبوطی کو سمجھ جائیں۔ میرے بھائیوں، اگر ہم ان 5 چیزوں کو اپنی زندگی میں لے آئے نا، علم، ایکتا، آرتھک مضبوطی، ٹیکنالوجی اور اسلام کی صحیح تصویر، تو کوئی طاقت ہمیں دوبارہ ترقی کرنے سے روک نہیں سکتی۔ آج سے ہی اس بدلاؤ کی شروعات کرو یار۔ اس میسج کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچاؤ تاکہ ہم سب پھر سے مل کر اپنی قوم کو بلندیوں تک لے جا سکیں۔ اگر بلندیوں تک بھی نہ لے جا سکیں تو کم سے کم یہ جو چھوی بگڑ رہی ہے یہ تو سدھار سکیں، اس میں تو کچھ کمی آئے۔ اگر یہ کسی کو میری بات تھوڑی بہت بھی سمجھ میں آئی ہو میرے بھائیوں، ٹھیک ہے، باقی مجھے اتنا گیان تو ہے نہیں، تھوڑا بہت ٹوٹی پھوٹی باتیں جانتا ہوں میں بھی، چھوٹی موٹی۔ اگر یہ میری ویڈیو کسی کو اچھی لگی ہو تو اس چینل کو یار سبسکرائب کر لینا، ٹھیک ہے، تھوڑا شیئر کر دینا، لائک کر دینا، کمنٹ کر کے بتانا اگر کوئی غلطی لگی ہو تو۔ تھینک یو ویری مچ میرے بھائی۔